بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پنڈت جواہر لال نہرو کو کیا لکھا تھا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جمہوری منتخب جمہوری حکومت نے قادیانیوں پر کون سا فیصلہ صادر کیا تھا، اور تیسری بات یہ کہ قادیانی پارلیمنٹ کے اس متفقہ فیصلے کو مانتے ہیں کہ نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے نام ایک خط میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ یعنی قادیانی صرف اسلام کے غدار نہیں بلکہ ملک پاکستان کی بھی غدار ہے۔ جس طرح وہ ہمارے اسلام کے منکر ہیں، اس طرح وہ پاکستان کے وجود کو بھی نہیں مانتے، اور ابھی تک جس طرح قادیانی ہماری اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، ابھی تک انہوں نے پاکستان کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کیا، یعنی وہ پاکستان کو نہیں مانتے۔ لہذا قادیانیوں کی اس کفریہ عقائد و عزائم کی بنا پر ملک کی منتخب جمہوری حکومت نے متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور آئین پاکستان کی شق 106 جز 2 اور 260 جز 3 میں اس کا اندراج کر دیا۔ جمہوری نظام حکومت میں کوئی بھی عام فیصلہ ہمیشہ اکثریتی رائے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یعنی یہ اکثریتی رائے سے یہ بلکہ تمام پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کر لیا کہ قادیانی یہ کافر ہیں اور قادیانیوں کا اسلام سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کرنے سے پہلے قادیانی جماعت کے سربراہ، اس زمانے میں جو سربراہ تھا، جو بڑا تھا، مرزا ناصر، اس کو پارلیمنٹ کے سامنے اپنے نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے بلایا۔ یہ ایک پہلا واقعہ تھا کہ کسی کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو اس وقت مرزا ناصر کو پارلیمنٹ کے اندر بلایا گیا۔ اسمبلی میں اس کے بیان کے بعد حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے قادیانی کے عقائد کے حوالے سے اس پر جرح کی، جس کے جواب میں مرزا ناصر نے نہ صرف مذکورہ بالا تمام عقائد و نظریات کا برملا اعتراف کیا، یعنی جو انتہائی گندے اور کفریہ عقائد قادیانیوں کے جو بیان کیے گئے، ان سب کو مرزا ناصر نے اعتراف کیا، بلکہ باطل تعویلات کے ذریعے ان کا دفاع بھی کیا، یعنی غلط تعویلات پیش کر کے ان کفریہ عقائد کا اس مرزا ناصر نے دفاع بھی کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قادیانی پارلیمنٹ کی اس متفقہ فیصلے کو تسلیم کرنے سے یکسر انکاری ہے، یعنی وہ پارلیمنٹ کے اس متفقہ فیصلے کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی قادیانی اس متفقہ فیصلے کے جواب میں کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حکومت یا پارلیمنٹ یا کوئی اور ادارہ انہیں ان کے عقائد کے بنا پر غیر مسلم قرار نہیں دے سکتا، بلکہ الٹا وہ مسلمانوں کو کافر اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تسلیم نہیں کرتے۔
یعنی متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور اس متفقہ فیصلے کو قادیانی نہیں مانتے۔ ان کا یہ کہنا کہ حکومت یا پارلیمنٹ یا کسی ادارے کو اختیار نہیں کہ وہ ہمیں غیر مسلم قرار دے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جس وقت جس دن کسی نے اس کی نبوت کو مانا تو اسی دن سے تم کافر بن گئے، اور پارلیمنٹ تو چھوڑے، ہمارے قرآن مجید کے تقریباً 100 آیات مبارکہ، یعنی قرآن مجید کے 100 آیات مبارکہ، ایک بھی نہیں پورے 100 آیات مبارکہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 احادیث مبارکہ، ان کے ذریعے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح بیان کیا تھا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے اور زندیق ہے، اسلام اور مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے تجھے پہلے سے کافر قرار دیا ہے، لیکن چونکہ اس پاکستان کے اندر اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے قادیانیوں کو مسلمان سمجھا جاتا تھا، نعوذ باللہ، لیکن الحمدللہ علماء کرام اور مسلمانوں کی کوشش سے 7 ستمبر 1974 کو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کا ہمیں پل دیا، ثمرہ دیا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کر لی کہ قادیانی اور لاہوری یا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور جو بھی اس کو مانے گا وہ سارے کافر ہیں اور ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ سنایا گیا اور پھر قانون کا حصہ بنا تو قادیانی ساری دنیا میں یہ شور مچاتے تھے کہ پاکستان کے اندر ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے حقوق جو ہے وہ غصب کیے جا رہے ہیں، ہمیں آزادی اظہار نہیں ہے۔ وہ کبھی اپنی مدعا بیان کرنے کے لیے، اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں، کبھی یہودیوں اسرائیل سے اور کبھی عیسائیوں سے دباؤ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم بڑی سادہ سی جائز بات کہتے ہیں کہ تم مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ نہ کہو۔ مرزا قادیانی کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا کلمہ ہے، اس کلمے کو مرزا قادیانی ملعون کے لیے استعمال مت کرو، ان کو کافر مانو، ان پر لعنت بھیجو، قادیانیت پر لعنت بھیجو، اس کو چھوڑ دو، ہمارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو اور اس کے بعد کسی بھی شکل میں کسی بھی شخص کو نبی مت مانو۔ تو ہم آپ جو ہے نا پھر ہم ہمارے بھائی ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو وہ حقوق دیں گے جو ایک مسلمان کے حقوق ہے، لہذا تم اس پر قبضہ نہ کرو۔ اسی طرح اس کی مثال ایسا ہے، یعنی قادیانی کفر کو اسلام کہتے ہیں اور اسلام کو کفر کہتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شراب کی بوتل پر لیبل لگائے کہ یہ آب زمزم ہے، نعوذ باللہ، شراب کی بوتل پہ لیبل لگانے سے، آب زمزم کا لیبل لگانے سے وہ شراب آب زمزم نہیں بنتا۔ اس طرح خنزیر کے گوشت پر
بکری کا گوشت کا لیبل لگانے سے وہ خنزیر کا گوشت بکری کا گوشت نہیں بنتا، تو اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں کسی ملعون کو، کسی جھوٹے دجال و کذاب کو نبی مانے، کسی بھی درجے میں نبی مانے، تو وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جب کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، لہذا پھر وہ ہم اس کو مسلمان اور اس کے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ کافر ہیں اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قادیانی اور اس کے ماننے والے یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانیوں کا دوسرا یہ کام کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے جو شعائر ہیں، جس سے مسلمان اور اسلام کو پہچانا جاتا ہے، جسے شعائر اسلام کہا جاتا ہے، مثلا نماز پڑھنا، مسجد کے اندر محراب بنانا، آذان دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا اور کلمے کو لکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، حج بیت اللہ کا کرنا، یعنی وہ چیزیں جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، اسلامی مذہب کی پہچان ہوتی ہے، اس متفقہ فیصلے کے باوجود بھی قادیانی ہمارے ان شاعر اسلام کو استعمال کرتے تھے۔ تو پھر مسلمانوں نے اور پارلیمنٹ نے 26 اپریل 1984 کو پھر پارلیمنٹ کے اندر علماء کرام نے ضیاء الحق کی حکومت میں ایک امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا، جس میں قادیانیوں کو شاعر اسلام استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے اسلام اور مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، وہ چیز کبھی قادیانی استعمال نہیں کرے گا، اور اس پر پابندی لگائی گئی۔ اس سلسلے میں تعزیرات پاکستان میں ایک نئی فوجداری دفعہ شامل کر دیا گیا، اور وہ دفعہ تھا 298 298C کا اضافہ کیا گیا۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ، یہ اصل میں ابتدا میں ایک ہی گروپ تھا، یعنی لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ، یہ ایک ہی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے ماننے والے ہیں، یہ دونوں گروپ ہی کافر ہیں۔ یا آپس میں پھر ان کا اختلاف ہوا خلیفہ بنانے میں، تو مرزا قادیانیوں کا علیحدہ گروپ بنا، وہی قادیانیوں کا دوسرا نام سے لاہوری گروپ بنا۔ بہرحال یہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کا نام دے دے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری ہو یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی یعنی قادیانی مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرنے کی کوشش کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات اور جذبات کو مجروح کرے، تو کسی ایک قسم کی سزا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک بھی ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا قادیانی پر یہ پابندی لگائی گئی کہ کوئی بھی قادیانی مسلمانوں کے نشان کو، شعائر اسلام کو استعمال نہیں کرے گا، کوئی قادیانیوں کو جائز نہیں۔ لہذا اس بات کو قادیانی ساری دنیا میں واویلا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم پر پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں
ان چیزوں کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کیسی اجازت دیں گے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں. جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں کسی بھی شخص کو کسی بھی درجے میں نبی مانے تو وہ گستاخ رسول ہوتا ہے، گستاخ اسلام ہوتا ہے، گستاخ صحابہ ہوتا ہے، گستاخ قرآن مجید ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے. جب ان تمام گستاخیوں کے باوجود ہم آپ کو کیسے یہ حق دے سکتے ہیں؟ ہمارے اسلام آپ کو کیسے یہ حق دے سکتا ہے؟ اور ایک اسلامی مملکت آپ کو یہ حق کیسے دے سکتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے یا اسلام کا کوئی شعار استعمال کر لیں؟ لہذا اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی کہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی خنزیر کے گوشت پر بکری کے گوشت کا لیبل لگائے، یا کوئی شراب کی بوتل پر نعوذ باللہ آب زمزم کا لیبل لگائے. اسی طرح قادیانی بھی اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا راستہ الحمدللہ علماء کرام نے اور مسلمانوں نے اور پاکستان کی حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے روکا. اور قادیانی جو ہے وہ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے.